الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر، میرے عیبوں سے یا رب درگزر کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حارث باسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ود HB۔ پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے اردو کے پیپر کے حوالے سے حصہ بے کو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس کو حل کیا جاتا ہے، اور اس میں جو 4 سوال ہیں ان میں کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور اسی ویڈیو کے آخر میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیپر کا جو حصہ جیم ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم پیپر کے حصہ جیم کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حصہ جیم جو ہے ہمارے پیپر کا وہ 40 نمبر پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم نے 20 نمبر کے 2 سوال کرنے ہیں۔ 20 نمبر کے جو 2 سوال ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی جو لینتھ ہے وہ کافی زیادہ ہے، کافی طویل سوال ہیں، جبھی ان کے مارکس جو ہیں وہ 20 نمبر رکھے گئے ہیں۔ اور دونوں سوال ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں سوالوں میں کام ہم نے ایک ہی کرنا ہے، تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے۔ کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں کرنا ہے تبصرہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تبصرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں بات کرنا، اپنی رائے دینا۔ اب تبصرہ جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، مثبت منفی دونوں طرح کی باتیں اس میں کی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس پیپر میں 2 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہوتا ہے حصہ جیم کا پہلا سوال، اور بنیادی طور پر مجموعی طور پر اس کا سوال نمبر 6 بنے گا، کیونکہ ایک سوال MCQs کا حصہ الف، 4 حصہ بے کے ہیں، تو 4 اور 1 5، اور یہ 6واں نمبر ہے اب حصہ جیم کے پہلے سوال کا۔ اس میں ہم نے کرنا ہوتا ہے شاعری پر تبصرہ۔ شاعری پر تبصرے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کتاب میں جن شاعروں کی غزلیات ہیں یا منظومات ہیں، ان میں سے 3 نام ہمیں دیے جاتے ہیں، اور ان 3 ناموں میں سے کسی ایک شاعر کے حوالے سے ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں اس کی شاعری کے اوپر۔ شاعری پر تبصرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 3 نام ہمیں دیے گئے ان میں سے ہم کو ایک نام اپنی مرضی کا منتخب کر لیتے ہیں، پک کر لیتے ہیں، اور اس شاعر کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان صاحب کی جو شاعری ہے وہ کس طرح کی ہے، یا یہ اپنی شاعری میں کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، یا کس رنگ کی ان کی شاعری ہے، خاص بات ان کی شاعری میں کیا کیا ہیں جو ہم وہاں پر بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نام ہمیں دیا گیا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اب ہم مرزا غالب کی شاعری پر جب تبصرہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ مرزا غالب کی شاعری میں کون کون سی خاص باتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 7 جو ہوگا پیپر کا، اس میں بھی ہم نے تبصرہ کرنا ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ اس میں ہمیں نثر نگاروں کی نثر نگاری پر تبصرہ کرنے کے لیے دیا جائے گا، یعنی کہ جو نثر نگار ہیں، جو مصنفین ہیں ہماری کتاب میں موجود، ان کی جو طرز تحریر ہے، ان کا جو لکھنے کا انداز ہے، اس کے اوپر ہمیں تبصرہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 3 نام ہمیں دیے جاتے ہیں، اور ہم ان 3 میں سے کسی ایک کا نام منتخب کر کے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کاموں میں ہم نے کام کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تبصرہ کیسے کیا جائے، اس سوال کو کیسے حل کیا جائے۔ اب اس سوال کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ مجموعی طور پر 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان صاحب کا ہم نے تعارف پیش کرنا ہے، جو بھی شخصیت ہے جس پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں، چاہے وہ شاعری کا تبصرہ ہم کر رہے ہوں یا نثر نگاری کا تبصرہ ہم کر رہے ہوں، جس شخصیت کے اوپر بھی ہم تبصرہ کر رہے ہیں ان کا تعارف لکھنا ہے۔ تعارف لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، مرکزی خیال والے سوال میں اور خلاصے والے سوال میں، کہ تعارف لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اصل نام سے ہٹ کر کسی دوسرے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، اپنے قلمی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان کا اصل نام بتائیں، سب سے پہلی بات۔ ان کا جو لقب ہے ہم ان کا لقب ذکر کریں۔ ان کی جو خاص بات ہے اردو ادب کے حوالے سے، جو ان کی خدمات ہیں، ان خدمات میں جو سب سے اہم بات ہے ہم اس کا ذکر کریں، اور ان کی ہم چند ایک تصانیف کا ضرور ذکر کریں۔ تصانیف کا ذکر کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں بھی کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تبصرہ کرتے ہوئے جب ہم شروع میں تعارف لکھیں گے تو اس میں بھی ہم اس شخص کی تصانیف کا ذکر ضرور کریں گے۔
یہ ہمارا پہلا کام ہے. اس میں ہم نے زیادہ وقت نہیں لگانا کیونکہ یہ ہمارا اصل ٹارگیٹڈ ایریا نہیں ہے جواب کا. اصل کام اس کے بعد آ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے لکھنی ہے کلام کی خصوصیات. کلام کی خصوصیات کا مطلب یہ ہے کہ ان صاحب کے کلام میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اگر وہ شاعر ہیں تو ان کی شاعری میں کیا کیا خاص باتیں ہیں. اگر وہ نثر نگار ہیں تو ان کی نثر نگاری میں ان کی طرز تحریر میں کیا کیا خاص باتیں ہیں، ان کا ہم نے وہاں پر ذکر کرنا ہے. باری باری ہم ان کی ہیڈنگز بناتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہم 10 ہیڈنگز ضرور بنائیں. 10 سے 12 ہیڈنگ ہم بناتے ہیں اور ہر ہیڈنگ میں ہم اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس خصوصیت کا ان صاحب کے ساتھ یا اس شخصیت کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں یہ ہمارا اس سوال کا دوسرا کام ہو جاتا ہے. تیسرا کام جو ہے اس سوال کا وہ یہ ہے کہ ہم ناقدین کی آراء لکھتے ہیں. ناقد کی جمع ہے ناقدین، اور ناقدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماہرین ہیں، جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں، جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں، جو کسی بھی حوالے سے پرانے لوگوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، ان میں سے چند شخصیات کی ہم رائے لکھتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جس پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے مرزا غالب کی مثال دی ہے، تو مرزا غالب کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں، اس کی اتنی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. لیکن مرزا غالب کے بارے میں الطاف حسین حالی صاحب نے کیا کہا تھا اس کی اہمیت ہے. مرزا غالب کے بارے میں علامہ اقبال صاحب نے کیا کہا تھا اس کی اہمیت ہے. مرزا غالب کے بارے میں فیض احمد فیض صاحب نے کیا کہا اس کی اہمیت ہے. تو اس طرح سے ہم 3-4 لوگوں کی رائے لکھتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جس پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بات ہے، جو ہم نے پیچھے 10-12 ہیڈنگز بنائی ہیں، ان پہ ذرا ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ اس میں طاقت آ جاتی ہے، اوتھینٹسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ 3 کام ہم نے اس تبصرے میں کرنے ہیں، دونوں تبصروں میں کرنے ہیں. اور دونوں تبصروں کو لکھنے کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک بات کے، وہ یہ کہ جب شاعری پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں تو ہمیں ہر ہیڈنگ میں ایک شعر لکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ شعر ہم لکھتے ہیں مثال دینے کے لیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم مرزا غالب کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اور مرزا غالب کی خصوصیات بیان کرتے کرتے ہم ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے مثلا جدت طرازی. جدت طرازی کا مطلب ہوتا ہے نیا رنگ، کچھ نیا کرنا. پرانی جو ایک روایت چل رہی ہے اس پر نہ چلنا، بلکہ کچھ نیا ڈھنگ لے کر آنا، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا. مرزا غالب کی جو حیثیت ہے اردو شاعری میں وہ بہت بڑی ہے اور بہت اونچا قد ہے ان کا شاعری کے اندر، لیکن ان کی جو سب سے بڑی اور خاص بات ہے وہ ہے جدت طرازی. یعنی کہ انہوں نے اردو شاعری کے اندر جو ہے وہ نئے رواج قائم کیے، نئی ریت انہوں نے ڈالی، اور جو پرانی روایتیں تھیں ان کو توڑا. تو روایت شکنی اور جدت طرازی مرزا غالب کی شاعری کا خاصہ ہے. تو اب ہم اس کو جب وہاں لکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم جدت طرازی کا مطلب بیان کریں گے، اور پھر ہم یہ لکھیں گے کہ مرزا غالب کی شاعری کی خاص بات جو ہے وہ جدت طرازی ہے. اور پھر ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مثال کے طور پر ایک شعر وہاں پر ہم ذکر کر دیں گے. تو اس طریقے سے ہر ہیڈنگ میں ہمیں ایک شعر لکھنا ہوتا ہے. اس شعر کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخصیت کی ہم تحریری خصوصیات بیان کر رہے ہیں، جس شخصیت پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں، وہ شعر اسی کا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جس ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے اس شعر کو لکھا ہے، اس ہیڈنگ کے ساتھ اس شعر کا ربط اور تعلق بھی ہونا چاہیے. تو یہ اس کو تبصرے کو کرنے کا طریقہ ہے. اب نثر نگاری والا جو تبصرہ ہے اس میں اس چیز کی پابندی نہیں ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر کوئی کوٹیشن یا کوئی مقولہ، کوئی جملے کا ٹکڑا وہاں پیش کریں یا نہ کریں، وہ ہماری مرضی ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں بھی کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن شاعری والے تبصرے میں ہر ہیڈنگ کے اندر شعر لکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ ان دونوں سوالوں کو کرنے کا طریقہ ہے. اب یہ جو 2 سوال ہیں یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور اس کی تیاری کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، پھر اس کو وہاں لکھنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے 2-3 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ تبصرے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ
آپ رٹا لگانے سے گریز کریں. ظاہر ہے کہ جہاں شعر آپ کو لکھنا ہوگا وہ تو آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ شعر میں ہم اپنی فہم اپنی سمجھ کے مطابق رد و بدل نہیں کر سکتے، وہ ہمیں بالکل بیانی ہی ایز اٹ از ہی وہاں پر لکھنا ہوتا ہے. تو شعر کا تو ہم رٹا لگائیں گے، شعر کو تو ہم یاد کریں گے زبانی. باقی کی جو باتیں ہیں، باقی کا جو مٹیریل ہے، اس کو ہم نے یاد نہیں کرنا، رٹا نہیں لگانا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ جو تفسیریں ہوتے ہیں، خاص طور پہ شاعری کے جو تفسیریں ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہیڈنگز بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہت مشکل قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان الفاظ کو سمجھنا ہے، ان الفاظ کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور پھر جب ہمیں ان الفاظ کا مطلب پتہ ہوگا تو پھر اس کی نیچے ہم 2 لائنیں 3 لائنیں آسانی سے لکھ پائیں گے. مثال کے طور پر جدت طرازی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. جدت طرازی کا مطلب ہے کچھ نیا کرنا. اگر مجھے جدت طرازی کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا تو میں صرف رٹا لگا کر اس کو نہیں لکھ سکتا. تو پہلا کام میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے جدت طرازی کا مطلب سمجھنا ہے، اور جب میں نے سمجھ لیا تو اس کو میں نے اپنے انداز میں بیان کرنا ہے کہ جدت طرازی کا مطلب ہوتا کیا ہے بھائی. اور پھر اس کے بعد جس شخصیت سے میں تبصرہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ ان صاحب کے کلام میں یہ والی جو صفت ہے، یہ والی جو خصوصیت ہے، یہ پائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے میرا کام ہو جائے گا بہت زیادہ آسان. ٹھیک ہے، تو میرے پاس صرف اور صرف جو ایک مشکل کام رہ جائے گا وہ رہ جائے گا شعر یاد کرنا. پورا تفسیرہ اگر آپ یاد کرنے بیٹھیں گے تو وہ قطعی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے، اور 100% کام کسی بھی طور رٹا لگا کر نہیں کیا جا سکتا. نثر نگاری والا جو تفسیرہ ہے اس میں تو یہ شعر کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ صرف اگر چیزوں کو سمجھ لیں اور ان کو اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں بیان کر لیں تو ہمارے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے تفسیرے کو لکھنے کے لیے یا تفسیرے کی تیاری کرنے کے لیے. صحیح ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کو لکھنا کیسے. تفسیرہ لکھنے میں جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وقت کی. ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور یہ جو کام ہے یہ بڑا زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جب ہم تفسیرہ لکھتے ہیں تو وہ 50 منٹ 1 گھنٹہ بعض اوقات لے جاتا ہے. اتنا ٹائم پیپر میں ہمارے پاس نہیں ہے. پیپر میں کل وقت ہی ہمارے پاس 3 گھنٹے ہے. تو اگر ہم 2 گھنٹے یعنی 1 گھنٹہ ان 2 تفسیروں پہ لگا دیں گے تو پیچھے تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ بچ جائے گا، اور 1 گھنٹے میں ہم تمام کام ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے، جس میں آدھا گھنٹہ MCQs کا بھی ہے. تو آدھے گھنٹے میں حصہ بے پورا کرنا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. تو اس کا ٹائم جو ہے وہ میکسیمم، زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم ہم نے رکھنا ہے 40 منٹ. اس سے زیادہ ہم نے نہیں جانا، ورنہ پھر باقی کام ہم نہیں کر پائیں گے. تو 40 منٹ میں ہم نے یہ تفسیرہ کرنا ہے. اب یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی 40 منٹ میں یہ تفسیرہ میں کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پیپر سے پہلے ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا سیلف انالیسس کریں اور اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں کہ مجھ سے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیسے کریں گے؟ گھڑی سامنے رکھیں، کوئی ایک تفسیرہ یاد کر لیں اور سامنے گھڑی رکھ کر ٹائم سے ریس لگائیں. جب ہم ٹائم سے ریس لگائیں گے تو ہمارے لیے جو ہے کام آسان ہو جائے گا. ممکن ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ لکھیں گے تو یہ تفسیرہ 45 منٹ 50 منٹ میں پورا ہو رہا ہو. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اس کو بند کر کے رکھ دینا ہے، اور اگلے دن دوبارہ اسی تفسیرے کو جو آپ نے یاد کیا ہوا اس کو دہرائیے، اس کو ریوائز کریں اور پھر دوبارہ لکھیے. وہی کام جو کل کیا تھا آج دوبارہ کریں. یقیناً ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ کچھ نہ کچھ منٹ کم ہو جائے گا، اور آپ کا جو کام ہے وہ کم وقت میں ہوگا. تو وہ 50 پہ تھا تو 45 پہ آ جائے گا، 45 پہ تھا تو 40 پہ آ جائے گا. اور اگر اب بھی دوسری مرتبہ لکھنے پر بھی وہ 40 منٹ میں یعنی وقت مقررہ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو بند کر کے رکھیں اور تیسرے دن سہ بارہ تیسری بار اس کو لکھ لیں. تو 3 دفعہ لکھنے کی مار ہے. اگر 3 دفعہ آپ نے یہ تفسیرہ لکھ لیا اسی طریقے سے، یعنی اپنے آپ کو پورا جو ہے وہ فوکس رکھ کر کہ بھائی ٹائم سامنے چل رہا ہے، گھڑی میری سامنے رکھی ہوئی ہے اور میں ٹائم سے ریس لگا رہا ہوں، اس طریقے سے اگر آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ میکس 3 دفعہ اگر آپ نے لکھ لیا تو آپ کا یہ تفسیرہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا وقت کے حوالے سے. اور جب یہ تفسیرے والا سوال وقت کے حوالے سے آپ کی مٹھی میں آ گیا، یعنی وقت مقررہ میں آپ کر پا رہے ہیں، تو پھر پورا اردو کا پیپر آپ کی مٹھی میں آ جائے گا.
اس لیے کہ جو اردو ہم نے تفسیرے میں لکھنی ہے وہی اردو باقی جگہوں پر بھی لکھنی ہے. تو جب ہم تفسیرہ وقت مقررہ میں کر پائیں گے تو باقی کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہمارے لیے وقت مقررہ میں کرنا بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا. تو تفسیرہ کیسے کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا، اس کو کرنے کا طریقہ. 3 کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ تفسیرہ کرتے ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو یاد کرنے کا مسئلہ جو ہے، آپ بالکل بھی اس کو رٹا نہ لگائیں، کیونکہ رٹا آپ لگائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہے جو میں جس کے اوپر قابو نہیں پا سک رہا ہوں. اور اسی طریقے سے دوسرا جو معاملہ ہے وہ لکھتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ٹائم کے اندر اس کو لکھیں. ٹائم کے اندر کیسے لانا ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. 2 دفعہ یا بہت سے بہت 3 دفعہ آپ کو اس کو لکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. اور جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کا پورا اردو کا جو پیپر ہے وہ وقت مقررہ میں کرنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 تفسیریں ہیں ہمارے پیپر کے حصہ جیم میں. 20 نمبر کے سوال ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس میں لکھ سکیں 20 نمبر کے حوالے سے اتنا زیادہ لکھیں تاکہ ہمارے لیے نمبر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا آسان ہو سکے. تو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو یہی باتیں بتانی تھیں تفسیروں کے حوالے سے. دونوں تفسیروں کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور ان کو کرنے میں جن جن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ تمام باتیں آ گئی ہوں گی. پھر بھی اگر کوئی بات ایسی رہ گئی ہے جو کہ وضاحت طلب ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. اور ابھی کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کے پیپر میں ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، کس سوال کے لیے کتنا وقت ہم نے رکھنا ہے. حصہ جیم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، حصہ بے کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر، میرے عیبوں سے یا رب در